تو مرد بھی کوئی آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، اس وقت ہم جس شخصیت سے بات چیت کر رہے ہیں ان کا نام ہے سیدہ گلناز شاہ صاحبہ، اور یہ ایک قانون دان ہیں، ایک سوشل ورکر ہیں، اور اس کے ساتھ ایجوکیشنسٹ ہیں۔ بہت سے ان کے تعارف ہیں، لیکن اس وقت ہم صرف ایک ہی موضوع ان کا لیتے ہیں تعارف کا، کہ حقوق نسواں پر کام کرنے والی یہ خاتون ہیں، اور انہوں نے کیا کیا کام کیے یہ تفصیلاً ابھی چند لمحہ بعد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ محترمہ گلناز شاہ صاحبہ، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو حقوق نسواں پر کام کرنے کا آغاز کب سے کیا؟ بہت بہت شکریہ نعیم اختر صاحب، آپ نے مجھے اس فورم پہ موقع دیا کہ میں حقوق نسواں کے اوپر کچھ بات کروں۔ تو ایکچولی جو میرا اس میں انٹرسٹ پیدا ہوا وہ 2001 سے ہے، جب میں لوکل گورنمنٹ الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد جب میں فیلڈ میں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارے علاقے میں اسپیشلی ہمارا جو مانسرا ہے یہ بہت مطلب ایسا ہے، پھیلا ہوا کنسسٹ کرتا ہے یہ بہت سے دیہاتی علاقوں پر، جہاں پہ خواتین کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی اور ظلم وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے ہی میں نے اپنی ابتدا کی کہ میرے پاس خواتین آنا شروع ہوئیں، انہوں نے اپنے مسائل بتائے، اور میری حد الوسع کوشش ہوتی تھی کہ میں جہاں تک جا سکوں جاؤں اور ان کے مسائل کو حل کروں۔ پھر لوکل گورنمنٹ سسٹم میں آنے کے بعد 2001 کے بعد یہ جنرل مشرف صاحب کا دور تھا، اس میں جب خواتین کی نمائندگی ملی تو اس سے بھی ہم جو خواتین میں سیاسی شعور کافی حد تک بیدار ہوا، لیکن اس کے باوجود سماجی طور پر اور معاشی طور پہ ہماری خواتین بہت پیچھے تھیں، ان کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اسی طرح جب لیگل پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھا جائے تو خواتین جب ہماری کورٹس میں آتی تھیں تو ان بھی بڑی بے سر و سامانی کی حالت میں وہ ہمارے پاس آتی تھیں اور اپنے دکھ درد اور اپنے ساتھ ہونے والی ظلم زیادتیوں کے بارے میں بتاتی تھیں۔ تو وہیں سے پھر اسی وقت ہی 8 مارچ کو جو ہے خواتین کا عالمی دن قرار دیا گیا، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بھی بڑے مؤثر طریقے پہ 8 مارچ کو جو ہم نے سیلیبریٹ کرنا شروع کیا، تاکہ 8 مارچ کے دوران ہم بتائیں کہ ہمارے پاکستان میں خواتین کے ساتھ ہونے والے جو ظلم ہیں، جس میں بہت سارے آتے ہیں، ونی آتی ہے اور قرآن کے اوپر نکاح آتا ہے اور اس قسم کے بہت سے مسائل آتے ہیں، تو اس کے اوپر کام شروع ہوا اور اچھی خاصی قانون سازی ہوئی خواتین کے حق میں، اور اس کے بعد خواتین میں کافی شعور بھی آیا اور وہ معاشی طور پہ بھی انہوں نے بزنس میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا، اور اب بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اپنے بوتیک چلا رہی ہیں، اپنے بیوٹی پارلر چلا رہی ہیں، اپنے سینٹر چلا رہی ہیں، مختلف کے کام جتنے بھی ہے بزنس کے حوالے سے خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھے بھی کر رہی ہیں اور مارکیٹ میں بھی آ کے بازار میں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے سہولت کاری پرووائڈ کر رہی ہیں، اور ان کے لیے معاشی طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتی میڈم، ہیں۔ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مسائل تھے، یہ چیزیں آپ نے کام کیا کافی عرصہ، ہم بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ابھی آپ فیوچر میں مزید کیا سمجھتی ہیں، کتنا خواتین کے لیے کرنے کی ضرورت ہے، یا اس سلسلے میں مرد بھی، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم خود بھی مرد ہیں، تو مرد بھی کوئی آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خواتین کے حقوق کے لیے، ایک پازیٹیولی چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، اور کیا کرنے کی ضرورت ہے آگے مزید؟ شکریہ شعیب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ہم اس وقت جس حالات سے پاکستان کی معیشت گزر رہی ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں پس رہے ہیں، دونوں اس وقت معاشی طور پر جو ہے تنگ دستی کا شکار ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ مرد اور عورت جب تک دونوں مل کے جو ہے اپنے گھر کو اور نہیں چلائیں گے تو ان کا گھر جو ہے وہ مشکل ہے چلنا، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک فیملی میں بچے بھی ہوتے ہیں، والدین بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں بیمار بھی ہوں، تو ایسی صورت میں جو ہے اپنے گھر کو رن کرنا یا اس کی جو ضروریات ہے، سہولیات ہے، ان کو جو پرووائڈ کرنا، ہمارے معاشرے میں تو ایک مصیبت یہ ہے کہ سارا بوجھ مرد پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک مرد ہوتا ہے کمانے والا اور اس کے گھر میں 2 اس کے والدین ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان سب کے جو ہے سہارا وہی ایک مرد ہوتا ہے، اور وہ بیچارہ دن رات کام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا نہیں کما سکتا کہ اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو ایسی صورت میں میں یہ چاہوں گی کہ ہماری خواتین جو ہیں، ظاہری بات ہے وہ تعلیم تو حاصل کر رہی ہیں،
لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارا جو مشن ہوتا ہے یا ہمارے والدین کی سوچ ہوتی ہے کہ جو ہی یہ تعلیم مکمل کریں تو ان کو اچھے گھر میں شادی یا بیاہ کر کے دے دیں، تو ان کو اس طرح سے اپرچونٹی جو ہے زندگی میں پریکٹیکلی میدان میں آنے کی نہیں پرووائڈ کی جاتی، جس کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دوسرے گھر میں بھی جا کے ظاہری بات ہے وہ کسی اور کی ذمہ داری بن تو جاتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے گھر کو، اپنے بچے کو، اپنے معاشرے کو اپنی تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جی ہاں میڈم، آپ کی بات روکتا چلوں کہ یہی ہے کہ ہم نے بھی جو دیکھا ہے اپنی زندگی کے تجربے میں کہ جو اکنامک گراؤنڈز ہیں اس کو مینیج نہیں کر پاتے، تو مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے گھر میں لوگوں سے، تو اس وجہ سے جو ہے بیلنس جو ہے وہ نہیں ہو پاتا اور یہ کلیشز اور جھگڑے آتے ہیں، تو عدم برداشت جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزوں کو ایک طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شعیب صاحب آپ نے بھی بات کی، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم اکٹھے رہے، عورت فاؤنڈیشن میں ہم اکٹھے رہے، بہت سے ہم نے وہاں جو کام کیا، تفصیل ہم نہیں جانا چاہتے اس کے اندر، لیکن میں یہاں پر میرا سوال ان سے یہ بنتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جتنے کیسز آتے ہیں کیا وہ کوشش آپ کی یہ ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے پہلے دفعہ بتایا تھا کہ جب وہ کوشش یہ ہوتی ہے جو علیحدگی کرنا چاہتے ہیں میاں بیوی تو ان کو آپ جوڑ کے رکھتی ہیں، تو کوئی اس قسم کے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں؟ ہاں بالکل، ایسے کیسز آتے ہیں جہاں پہ میاں بیوی کے درمیان چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو آؤٹ آف دی کورٹ جو ہے وہ ریزالو کروں، اور میاں کو بھی بلاتی ہوں، بیوی کو بلاتی ہوں، اور وہاں پہ کوئی ایک ایسا ہم ان کے لیے لاہ عمل پیش کر دیتے ہیں جس پہ وہ دونوں راضی ہو جائیں، تو جب دونوں راضی ہو جاتے ہیں تو کورٹ میں ہم اپلیکیشن دے کے کیس کو وڈرا کر لیتے ہیں اور میاں بیوی راضی کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ ایسے کئی کیس میں نے سارٹ آؤٹ کیے ہیں، حل کیے ہیں، اور ابھی بھی ان کے راضی نامے جو ہیں وہ میرے پاس پڑے ہوئے، میرے آفس میں پڑے ہوئے۔ زیادہ تر آپ خواتین کی کیس لیتی ہیں زیادہ کہ مردوں کی کیس لیتی ہیں آپ؟ میرے پاس زیادہ تر خواتین کے کیسز ہی آتے ہیں، فیملی کیسز ہی آتے ہیں زیادہ جی۔ تر، میل کے بھی آتے ہیں، زمینوں کے، جائیدادوں کے، وہ جو ہے، لیکن زیادہ تر فیمیل جو ہے وہ میں چونکہ ایک عورت ہوں، اور ایک عورت کے پاس جب جاتی ہے تو وہ اپنا معافی ضمیر یا اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں وہ بڑی کھل کے بیان کرتی ہیں، ایون کہ میں بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان پہ جو تشدد کیا ہوا ہوتا ہے ان کے جسموں پر، وہ مجھے اپنا جسم بھی دکھا دیتی ہیں، تو لیکن مرد کے سامنے وہ ایسا نہیں کر سکتی، تو لہٰذا وہ میرے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ آسان فیل کرتی ہیں، انہیں مطمئن ہوتی ہیں کہ ہم ایک عورت کے پاس جا رہی ہیں اور عورت جو ہے ہماری تکلیف کو، ہمارے دکھ کو محسوس کرے۔ جی اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، میں شعیب تنولی، اختر نعیم صاحب اور سیدہ گلناز شاہ کی طرف سے آپ سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔